وسلم تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شیدائی صحابہ کرام بھی عبادتوں میں پیچھے نہیں تھے۔ صحابہ کرام بھی بڑی دل لگی کے ساتھ اور بہت ہی شوق اور جذبے کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ وہ کون وہ شخص ہے جو آج روزہ رکھا ہوا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسرا کون وہ شخص ہے جو کسی بیمار کسی مرض کی عیادت کی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کام بھی کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ کون وہ شخص ہے جو آج کسی مساکین کسی مسکین کو کھانا کھلائے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سوال کرتے ہیں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو آج کسی کے جنازے میں شریک ہوا ہو۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی میں نے کیا ہے، یہ کام بھی میں نے کیا ہے، یعنی روزہ بھی میں رکھا ہوا ہوں، مسکین کو کھانا بھی میں کھلایا ہوں، مریض کو دیکھ کر کے بھی میں آیا ہوں، اور اسی طرح سے کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے بھی میں گیا ہوں۔ تو یہ جذبہ، یہ عبادت کا شوق، تو اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیدائی صحابہ کرام بھی۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کر رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ایک ہی رکعت ادا کیے ہیں اور دشمن آتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ کے پیچھے سے وار کرتے ہیں، کھنجر سے مارتے ہیں، تلوار سے مارتے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر تک منتقل کرتے ہیں، گھر تک پہنچاتے ہیں۔ پہنچانے کے بعد ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آ جائے تو سب سے پہلے انہیں اس چیز کا یاد دلانا کہ آپ ابھی نماز ہی کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی اور آپ ابھی ایک ہی رکعت نماز ادا کیے تھے کہ دشمنوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے اور آپ کی نماز رہ گئی ہے۔ کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو زخم لگا ہے، جو کھنجر سے مارا گیا ہے، جو تلوار چلائی گئی ہے، اس بات پر اتنا تکلیف نہیں ہوں گے جتنا کہ ان کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے تکلیف ہوگی، اس لیے سب سے پہلے انہیں یہ یاد دلایا جائے کہ ان کی نماز رہ گئی ہے۔ ٹھیک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش آتے ہیں تو ہوش آنے کے بعد بعض صحابہ کرام انہیں یاد دلاتے ہیں کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں بھی شوق دیکھیے، ایسے حالت میں نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کی یہ کیفیت ہے، آپ کی یہ حالت ہے، آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر وار کیا گیا ہے۔ آپ اگر شہد آپ کو پینے کے لیے دیا جا رہا ہے تو شہد بھی پیٹ سے باہر نکل جا رہے ہیں، دودھ دیا جا رہا ہے تو دودھ بھی پیٹ سے باہر نکل جا رہے ہیں، ایسی حالت میں آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کروں گا۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں کہ کس طرح سے نماز پڑھنے کا شوق، کس طرح سے عبادت کرنے کا شوق، کس طرح سے عبادتیں کیا کرتے تھے۔ یہ تو صحابہ کرام تھے۔ آئیے میں مزید آپ کو بتاؤں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں 20 سال تک نماز اس طرح سے پڑھا کہ میں مسجد میں حاضر ہوتا تھا تب آذان ہوا کرتا تھا، تب آذان مؤذن تب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندائیں لگایا کرتا تھا، یعنی مؤذن سے قبل میں مسجد میں پہنچ جایا کرتا تھا، ریگولر کنٹینیو مسلسل تسلسل کے ساتھ کہ کتنے دن تک، 20 سال تک۔ آج ایک آدمی سے کہا جائے کہ 20 دن مسلسل مؤذن سے قبل مسجد میں پہنچنا تو بڑی دشواری ان کے لیے، بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسے تھے ہمارے اسلاف۔ اسی طرح سے ناظرین، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک مسلسل باجماعت نماز ادا کی، 40 سال میں میری ایک بھی نماز نہیں چھوٹی جماعت کے ساتھ۔ صرف ایک
وقت نماز چھوٹی ہے وہ صرف اس حالت میں کہ میری والدہ وہ انتقال کر گئی تھی، دنیا سے پہنچ کر گئی تھی، اللہ رب العالمین پیاری ہو گئی تھی، تو میں ان کے تدفین کرنے کے لیے ان کو کفن وغیرہ پہنانے میں وہ کیا ہوا، نماز قضا ہو گئی، ورنہ 40 سال میں نے نماز اسے مسلسل اسی طرح سے پڑھتا رہا، جماعت کے ساتھ پڑھتا رہا۔ تو یہ ہے اصل شوق عبادت۔ تو اس طرح سے ہمارے اور آپ کے درمیان بھی شوق پیدا ہونا چاہیے، جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو بھی اسی طرح سے عبادت کرنا چاہیے۔ کہ بہرحال یہیں سے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں واقعی معنوں میں نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھنے اور اسی طرح سے عبادت صحیح ڈھنگ سے کرنے کی توفیق دے دے، اور ہمارے عبادتوں کے اوپر، ہمارے عبادتوں کے درمیان بھی تو خشوع پیدا کر دے، خضوع پیدا کر دے، اور شوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک